اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ پر سب سے بڑی چھتری نصب کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری کو دکھایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ پر اس چھتری کو نصب کرنا جائز ہے؟ علماء کے مطابق ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا امام کعبہ نے اس حوالے سے کوئی اعتراضات اٹھائے ہیں؟ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ میں نصب ہونے والی سب سے بڑی چھتری کے متعلق عام حقائق بتانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد الحرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں اطراف دروازے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا۔ قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتے تھے۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا اور اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ قریش کے خاص افراد ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کروا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جس کے ساتھ ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشہ لگایا گیا ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبے کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کے شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ تعمیر سے لے کر اب تک وقفے سے توسیع کام جاری رہا۔ مسجد الحرام میں مطاف توسیع منصوبے کو دی سعودی پورٹیکوز کا نام دیا گیا۔ منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ 1 گھنٹے میں 1,07,000 سے زائد عازمین طواف کر سکیں۔ مسجد الحرام کی توسیع سے متعلق حرمین شریفین کے ڈائریکٹر جنرل نے اعلان کیا کہ مسجد الحرام میں مطاف توسیع منصوبے کو دی سعودی پورٹیکوز کا نام دیا جائے، جبکہ الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے بتایا کہ یہ نام کنگ عبد العزیز بن عبد الرحمان السعود کے وین کے مطابق رکھا گیا اور مسجد الحرام کی توسیع کا کام مسلسل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار مسجد الحرام کی حدود میں تاریخی توسیع کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے میں پورٹیکوز کی توسیع بھی شامل ہے۔ الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بانی مملکت شاہ عبد العزیز نے زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد الحرام میں توسیع کا حکم دیا تھا، جس کے بعد شاہی فیصلے پر عمل درآمد 1955 میں شاہ سعود کے دور میں شروع ہوا اور شاہ سعود، شاہ فیصل اور شاہ خالد کے ادوار میں ہوتا رہا، جبکہ شاہ فہد اور شاہ عبداللہ کے ادوار میں بھی اس کی تکمیل کی جاتی رہی۔ ناظرین گرامی، حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ وسیع و عریض رقبہ اتنا زیادہ ہے
کہ جس کی مثال مسجد الحرام کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہیں ملتی۔ یہ 4 منزلوں پر مشتمل ہے، زمینی، پہلی اور دوسری منزل، اور چھت سمیت 4 منزلیں بنتی ہیں۔ مطاف توسیع منصوبے کے تحت 1 گھنٹے میں 1,07,000 سے زائد عازمین طواف کر سکیں گے۔ کثیر المنزلہ پورٹیکوز سے طواف کرنے والے خانہ کعبہ کے براہ راست سامنے ہوں گے۔ خادم حرمین شریفین کی جانب سے مسجد حرام اور مطاف کی توسیع کے جاری منصوبے کا ایک بڑا حصہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جس کے بعد فی گھنٹہ 1,07,000 زائرین طواف کعبہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ قبل ازیں مطاف میں 30,000 زائرین فی گھنٹہ طواف کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں۔ سین مطاف میں 279 مربع میٹر کی اضافی گنجائش پیدا کی گئی اور اس اضافی مقام پر 30,000 افراد طواف کر سکیں گے، جبکہ ماضی میں اس جگہ 10,000 زائرین طواف کر سکتے تھے۔ توسیع حرم کے بعد مطاف کی چوتھی اور 5ویں منزل سمیت مجموعی طور پر 12,350 میٹر مربع مطاف تیار کیا گیا۔ اس توسیع کے دوران نہ صرف طواف کی سہولت کو پیش نظر رکھا گیا، بلکہ زائرین کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے دوسری سعودی توسیع صحیح کے لیے بنائی گئی۔ منازل کی توسیع، چھتوں اور گراؤنڈ فلور کی توسیع بھی شامل ہے۔ توسیع حرم کے بعد مسجد کے اندرونی احاطے میں 2,79,000 نمازیوں کے لیے نماز کی گنجائش پیدا کی گئی۔ المیزانین منزل معذور اور ویل چیئر استعمال کرنے والے زائرین کے لیے مختص کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب آج کل سوشل میڈیا پر خانہ کعبہ سے متعلق ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی چھتری نصب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر چھتری لگانے کی امام کعبہ نے مذمت کی ہے۔ چھتری لگانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اپنی مذہبی امور سر انجام دینے میں دقت نہ ہو، مگر امام کعبہ نے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خانہ کعبہ کے اوپر کسی قسم کا سایہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر کعبہ کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر آسمان تک کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے، براہ راست آپ کو آسمان نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آسمان سے ابر رحمت کا نزول ہوتا ہے، یعنی دوران طواف جب بارش برستی ہے، تو کعبۃ اللہ کے حرم میں طواف کرنے والے براہ راست اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ تصاویر اور خبروں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسجد نبوی کی طرز پر خانہ کعبہ کے اندر مطاف پر بھی اتنی بڑی چھتری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس سے پورے بیت اللہ کا احاطہ ڈھانپ دیا جائے گا۔ آسمان اور کعبۃ اللہ کے درمیان سے کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پرندے بھی با ادب ہیں، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اب اس علاقے کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ جہاں آسمان سے براہ راست برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے لیے عازمین حج ساری زندگی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ایک بار جا کر اپنے رب سے براہ راست گزارشات کر سکیں۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو اس پر وہ لوگ جو اب 2023 میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کافی افسردہ ہو گئے کہ ساری زندگی انتظار کیا اور جب یہ موقع آیا تو کعبہ کے اوپر یہ چھتری موجود ہوگی، جو اللہ رب العالمین کے آسمانوں سے آنے والی براہ راست رحمتوں اور برکتوں کے حصول میں رکاوٹ کے طور پر حائل ہو جائے گی۔ تو اس پر لوگ بہت تشویش کا اظہار کرنے لگے، لیکن ہم واضح کرتے چلیں کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے اور اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام حاجیوں کا حج قبول کرے اور جو حج کی خواہش مند ہیں ان کو جلد از جلد اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔